والصلاة والسلام على من هو أفضل البصائر وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: كلا وعد الله الحسنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کے لیے الصلاة والسلام علیک یا سیدنا رسول مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونسه من شريك في محاسنه فجوهر حسنه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکره وتم برهانه وجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل نے جہاں پر باقی آپ کو شان رفعتیں عطا فرمائیں، وہاں پر سب سے بڑا اللہ کا کرم آپ پر یہ تھا کہ رب عز و جل نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن کریم قرآن رشید میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ فرمایا. صحابہ کرام یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولین شان ہے، جو اول مرتبہ ہے، جو اللہ عز و جل کا پر کرم ہے، وہ پہلا مرتبہ ایمان لانے کے بعد اللہ عز و جل نے جو آپ کو صحابی ہونے کا شرف عطا کیا، وہ اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص، انہوں میں حدیث کا مشکات میں ہے، کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اگر رب کی بارگاہ میں سونے کو خرچ کرے، خیرات دے، بطور صدقہ دے، رب کی بارگاہ میں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا پیش کرے، تو وہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے وہ صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی جس نے میرا دیدار کیا. سبحان. اور اس شخص کو بھی کبھی بھی جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اس شخص کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی جس نے اس کا دیدار کیا جس نے میرا دیدار کیا. سبحان. یعنی جس نے میرے کسی صحابی کا بھی ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چل بسا،
اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ تو پہلا شرف رب عز و جل نے جو حضرت امیر معاویہ کو عطا کیا وہ سرکار کے صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد کہ اللہ کا قرآن اترتا اور حضرت امیر معاویہ کو سرکار بلاتے اور ان کو قرآن لکھوایا گیا، سبحان اللہ، لکھوایا کرتے، یعنی کاتب وحی تھے، قرآن کی کتابت کیا کرتے۔ اتنا نازک معاملہ کہ اس وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ جو کاتبین وحی کی تعداد کتب میں موجود ہے وہ تعداد تقریباً 40 ہے۔ ان 40 میں سے خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے زیادہ بندہ اللہ کا قرآن لکھتا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، قرآن اترتا، آج ہم سنتے، آج ہم بھی کتابت کر سکتے ہیں اور کرتے، لیکن اس وقت کتابت کرنا، اس وقت قرآن لکھنا، اس وقت پہ ہی لکھنا اتنا بڑا مقام تھا کہ جبریل قرآن لے کر آ رہے ہیں، سرکار پڑھ رہے ہیں اور امیر معاویہ لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شان، تیسرا جو ان کا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کا نام حضرت ام حبیبہ تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن۔ آسان الفاظ میں یہ کہ رشتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سالہ لگتے تھے۔ آسان سمجھانے کے لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سرکار کے سالہ لگتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی لگتے تھے۔ تیسری شان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیونکہ رشتہ ہو گیا، سرکار کا سسرالی رشتہ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا، جن لوگوں کے گھر سے میرا رشتہ ہوا، یعنی جن کا میں داماد ہوں اور جن کا میرے گھر سے رشتہ ہوا، مولا تو ان کو آگ سے آزادی عطا فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ کسی کو کسی کا نسب یاد نہیں ہوگا، میرے نسب کے سوا سب نسب ٹوٹ جائیں گے اور میرے رشتے کے سوا سب رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میں اور آپ اس وقت اگر رشتہ دار ہے بھی تو یاد نہیں رہے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں گے، وہ معاویہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے رستہ صاف کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پاس اور اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا۔ سننا میں آستہ الفاظ میں ایک الفاظ علیحدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امیر معاویہ کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ باقی حدیثیں ہم قرآن میں ہم جو ہے وہ نماز کی فرضیت یا نماز کے حوالے سے حدیثیں مانیں، حضرت علی کی شان کی حدیثیں اگر بخاری میں ہیں تو مانیں، مسلم میں ہے تو مانیں، مشکات میں ہے تو مانیں، ادھر میں حضرت علی کی شان آئے تو ہم مانیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئے تو ہم چشم پوشی کریں۔ ہم آگے بتائیں معنی میں سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کو اللہ ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، جس کی ہدایت کی دعا سرکار نے کی ہو اور جس کی زبان سے نکلا ہو کہ اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا، وہ کبھی بے ہدایتہ ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھٹک سکتا ہے، وہ کبھی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا
کہ جس کے لیے سرکار نے ہدایت کی دعا کی ہو اور وہ جہنمی ہو، بلکہ نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے لکھا کہ من یکن یقینو فی معاویہ، کہ جو معاویہ رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کرے، تان کرے، کہا امیر معاویہ کے حوالے سے بولتا ہے، علامہ خفاجی کہتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جو اس کتے کا ساتھ دیتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کتوں کی برادری میں شامل ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بکواس کرے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ساتھ دے، یہ ایسے ہی سمجھ لو کہ بہت سے کتے مل کر امیر معاویہ کی شان پہ پہنچ کر گئے، بکواس کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں، جس کی ہدایت کے حوالے سے اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ، بھٹکو گے نہیں۔ یہ تو عام صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، اور جس کے بارے میں سرکار نے دعا کی ہو، اور دعا بھی اس زبان سے کی ہو کہ اللہ عز و جل نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور سرکار معلوم صلی اللہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ گویا حکم اللہ دے رہا ہے کہ محبوب لوگوں کے سامنے یہ دعا کرو تاکہ معاویہ کو مقام پتہ چل جائے کہ اس کی ہدایت دعا خود سرکار معلوم صلی اللہ نے فرمائی ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا دے رہا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جنت کا فرمانا مل رہا ہے۔ معاویہ بلا بھٹک کیسے سکتے ہو؟ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود گمراہ ہو، خود انہیں دین کا پتہ نہ ہو، خود ان کے بارے میں جو ہے کہنے کے ان کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں ان کو خود اپنا پتہ نہ ہو اور گمراہ ہوں، استغفراللہ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت ملی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ گمراہ ہے کسی کو ہدایت کیا دی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس پر حاضر ہوئے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سرکار سے محبت ان کی کتنی تھی۔ ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر تشریف لائے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ اقدس پر تشریف لائے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ حضرت ابو سفیان رشتے میں سرکار کے سسر لگتے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر حضرت ابو سفیان آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے، اور حضرت ام حبیبہ سرکار کی بیوی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جس بستر پر حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر اٹھایا، کہا میں بیٹی میں تیرا باپ ہوں، کہا تم نجس ہے، تم مشرک ہے، تم ناپاک ہے، اور سرکار کا بستر پاک ہے، میں تجھے وہاں پر بیٹھنے نہیں دوں۔ سبحان، اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کو دیکھا کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کا بھائی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آپ کے بھائی نے سر رکھا ہوا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا اور ارشاد فرمایا ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے محبت رکھتی ہے؟ عرض کی آقا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ جبریل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی معاویہ سے محبت رکھنے والا۔ سبحان اللہ، میں بھی معاویہ سے محبت رکھنے والا ہوں اور تو بھی معاویہ سے محبت کیا ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہی ہے جس سے محبت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
جن سے محبت کے بارے میں سرکار حکم دے رہے ہیں کہ تو بھی اس سے محبت کیا کر. جبریل بھی محبت کرتے ہیں, اللہ بھی محبت کرتا ہے. ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آج بھی کتا بھونگے اور کہیں کہ وہ ایسے تھے اور ویسے تھے. وہ اپنی قسمت پر روئے, اپنی قسمت پر سوچے, اپنے حوالے سے غور کرے کہ میں کیا بکواس کرتا ہوں اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں. کیا اس کی سوچ حضرت جبریل سے آگے ہے؟ کیا اس کی سوچ معاذ اللہ سرکار دو عالم سے آگے ہے؟ یا اس کا چناؤ جو ہے وہ اللہ سے آگے ہے؟ کیا اللہ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ جو ایسا ممکن مانے وہ کافر, دائرہ اسلام سے خارج. اللہ تعالیٰ بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے والا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے محبت کرتا تھا. اللہ کو پتہ تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ احادیث روایتوں میں کیوں آئی, کتب میں کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے, جبریل بھی محبت کرتے ہیں, سرکار بھی محبت کرتے ہیں. حالانکہ بقیہ صحابہ کرام بھی تھے. خصوصیت کے ساتھ ان معاملات کے حوالے سے انہی کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ وہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر تھوکا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی اس سے محبت کر, یعنی میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ بھی اور جبریل بھی. گویا قیامت تک کے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ معاویہ کو عام نہ سمجھنا, یہ اللہ کا بھی پیارا ہے, رسول کا بھی پیارا ہے, اور فرشتوں کے سردار جبریل کا بھی پیارا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی آڑ میں جو لوگ بکواس کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کہ انہوں نے سلطنت کھینچی تو انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے وہ کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, بعض حدیث ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد میں ہے. حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں, اور امام زین العابدین اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں. یہ جو سرکار کا جو عمرہ قضا کیا, عمرہ قضا کیا غالباً مربع کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو منڈوایا, اپنے سر اقدس کو منڈوایا احرام کھولنے کے لیے. تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے. اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے. آج اگر کوئی بکواس کرتا ہے سر کہ بے ہدایت کے حوالے سے بھی اللہ محبت کر سکتے ہیں کسی سے, یا اللہ تعالیٰ کے رسول یا جبریل محبت کر سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو عقل ہے, جو فہم ہے, جو فراست ہے, جو مقام ہے, یہ میں اور آپ ان کے بارے میں جو کہیں وہ کم ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنایا, اپنا یعنی بادشاہ تسلیم کیا, اپنا سردار تسلیم کیا ہے. آج ہم 1 انچ 2 انچ جگہ دینے کے لیے بھی جھگڑتے ہیں. ہمارے کوئی ہے بھائی کا علاج جو فری میں مسجد کے لیے بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں. ہے کوئی بھائی کا علاج جو 1 فٹ زمین جو ہے اپنے بھائی کو دے دیں, میری طرف سے یہ رکھ لو, وہ 1 فٹ جگہ کے لیے لوگ جو ہے گولیاں چلا دیتے ہیں. یہ ہے یا نہیں ہے نا؟ کتنے ایسے معاملات ہیں جگہ کے لیے چاہیے. 1 کمرے کے لیے قتل کر دیا جی, 1 فٹ جگہ کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. 1 کنال کے لیے کچھ معمولی سی جگہ, معمولی تنازع پر جی جھگڑا ہوا, اتنے بندے مر گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام, امام حسن جیسی شخصیت جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. حضرت علی کا بیٹا اور سرکار کا نواسا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سرکار نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. عراق کی سلطنت, یمن کی سلطنت, فلسطین کی سلطنت, مدینہ اور مکہ کی سلطنت حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی ہے. میری بات سمجھے نہیں؟ 1 فٹ
چکا کوئی کسی کو نہیں دیتا. اعتبار کر لے اگلا کسی پر جس پر اعتماد ہو, اگلا جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو عراق کی سلطنت دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یمن کی, فلسطین کی, مکہ کی, مدینہ کی سلطنت دی اور امت کو پیغام دیا کہ معاویہ اس قابل ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکے. اور معاویہ کو یہ بادشاہ دینے والا کوئی عام بندہ نہیں, سرکار کے کندھوں پر سوار ہونے والا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ان کی عقل و فراست زیادہ تھی, فہم و فراست کیا ہماری زیادہ. جس نے ڈائریکٹ سرکار سے کلمہ پڑھا ہو, جو پیدا ہوا ہو تو سرکار نے قانون اذان دی ہو, جس کے منہ میں گٹی دینے والی گٹی جو گٹی دی گئی سرکار کے لعاب دہن سے ملی ہوئی کھجور دی گئی. سرکار کا لعاب دہن جس کے اندر اترا ہو, سننا, سرکار کا لعاب دہن جس کے اندر اترا ہو, اس کی آنکھیں کتنی روشن ہوئی, اس کا قلب کتنا روشن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما, کئی مرتبہ میں یہاں پہ بات کر چکا ہوں, میں حد بتاتا ہوں, حد کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا گیا, جس کے خمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی آمیزش ہو گئی, وہ لعاب دہن حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے کندھا اترا ہوا, سرکار لعاب دہن تو کندھا جڑ جائے. بزرگ ہو گئے, سارا جسم بوڑھا ہو گیا, لیکن وہ بازو اسی طرح تر و تازہ تھا, ایسے جوان تھا, جوان تھا جس بازو کو سرکار نے لعاب لگا کے جوڑا تھا. لعاب دہن رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم کا جو اترے کسی کے اندر, اس کا قلب کتنا روشن ہو جاتا, قلب کتنا اس کا روشن ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے, آپ ارشاد میں سلونی اما شئتم دون العرش, لوگوں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو کسی نے کہا, علی بتاؤ کیا رب کا دیدار کیا ہے, علی بتاؤ کیا رب کا دیدار کیا ہے. حضرت علی نے کہا کہ اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کا میں دیدار نہیں کرتا, اس رب کا اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس سے یعنی میں سجدہ کرتا ہوں دل کی نگاہوں سے, اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرماتا. وہ حضرت علی, کسی نے پوچھا علی اتنا بڑا دعویٰ کہ رب کا دیدار کرتے ہو اور حالت سجدہ میں کرتے ہو, علی یہ مقام کیسے ملا, یہ مرتبہ کیسے ملا, یہ آنکھیں دل کی کیسے روشن ہوئی, یہ دل میں جو نور کا چراغ یہ کیسے پھوٹا, رب عز و جل نے اتنا مقام کیسے دیا. حضرت علی نے کہا کہ سنو یہ مقام مجھے کیسے ملا ہے. کہتے ہیں کہ سنو, میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال ظاہری کے بعد غسل دیا, چارپائی پر رکھا, میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں مبارک ہیں ان کے ساتھ پانی کے کچھ قطرے لگے ہوئے. سرکار کی جدائی کا غم تھا, میں نے فرد محبت میں ان قطروں کو چوس لیا. پانی کے قطرے, کسی کنویں کے پانی کے قطرے, ان پلکوں کے ساتھ قطرے لگے, میں نے ان قطروں کو چوس لیا. اللہ نے یہ مقام ادا کیا, آنکھیں اتنی روشن ہو گئی, آج رب کا دیدار کر رہی ہے. اگر پانی کے قطرے کسی کے اندر جائیں اور وہ بھی آنکھوں سے نکلے ہوئے نہیں بلکہ بیرونی کسی کنویں کے پانی کے جو ہے قطرے ہیں, اگر وہ کسی کے اندر اترے, معدے میں, جسم میں اترے, قلب اتنا نورانی ہو جائے کہ قلب کی آنکھوں سے بندہ اللہ کا دیدار کر سکے. اور جس حسن کے اندر, امام حسن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گزرا ہو, چلا گیا ہو, آمیزش ہو, امام حسن کے دل کی حالت کیا ہوگی. کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کیسے ہیں, یا وہ آگے چل کر کیا کریں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اگر میں عراق دے رہا ہوں, مکہ دے رہا ہوں, مدینہ دے رہا ہوں, فلسطین کے علاقے دے رہا ہوں, اگر میں یہ ساری سلطنت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو
اعتبار تھا، یقین تھا کہ معاویہ کوئی کمزور آدمی نہیں، معاویہ کے ہاتھ کی تلوار سے یہودی بھی بھاگیں گے۔ وہ تاریخ گواہ ہے۔ قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو بحری سفر کرے گا اور اس پر حملہ کرے گا، فرمایا اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ جو بری جنگ کرے، بری جہاد کرے، ترمذی میں ہے، جو یہ خشکی کے علاقوں میں جہاد کرے اس کے لیے ایک اجر، خدا نے شاہ جو سمندری راستے سے جہاد کرے اللہ اس کو 2 گنا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا وہ لشکر تھا۔ اگر عام لوگوں کو، عام صاحب باقی صحابہ کرام کو بری جو جہاد تھے ان کو ایک اجر ملا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ 2 گنا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستیاں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپرد کی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسن نے اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کی بیعت سمجھتے ہیں نا، کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا امام مقرر کر لینا، پیر بنا لینا، اپنا جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دینا، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ بیعت کیا تھی کہ آپ کی جو ہے وہ جو فرامین ہے، جو شریعت کے مطابق ہے ان پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی اٹھ کر، حضرت امام حسین اٹھے بیعت کرنے لگے تو آپ کے ساتھ ایک تیسرا بندہ تھا، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں، اس بندے نے سوالیہ نظروں سے آپ کی طرف دیکھا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا جس کو میرے امام نے اپنا امام بنایا میں بھی اس امام کو اپنا امام بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام میرے بھائی امام حسن نے جس شخص کو یعنی امیر معاویہ کو اپنا امام بنایا میں اس کو اپنا امام بناتا ہوں، اور اس بندے کو جس کو میں نے امام بنایا تو امام بنانے میں اس کو تذبذب کا شکار کیوں ہے؟ جس کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی اور امام حسین نے بیعت کی، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈر کر بیعت کی تھی، میں کہتا ہوں وہ اور حسین ہوگا جس نے ڈر کر بیعت کی تھی۔ جس حسین کی میں بات کر رہا ہوں سرکار کے کندھوں پہ سوار ہوا، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں 40,000 کے لشکر کے سامنے 72 بندے لے کر تنہا خالی ہاتھ، پاس کچھ نہیں، بھوکے پیاسے ہیں، برائی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہم اس حسین کی بات کر رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 72 اپنے جو ہے تن جو ہے وہ ان کو ذبح کروا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ سرکار کی ازواج جو ہیں قرآن میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماؤں کے بھائی، ماں کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ ماموں کہلاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ شان عطا کی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ اگر امت کی ماں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کے ماموں ہیں۔ آج اگر کوئی کہے وہ میں نہ مننا جی نہیں ماما، تو میں پھر کہتا ہوں تو پھر ظاہر امتی ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو امتیوں کے ماموں ہیں، وہ تو سرکار کے جو ہے وہ امت کے ماموں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرمائی۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسن کی اولاد میں سے وہ امام حسن کہ جنہوں نے اپنی سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ آج ہم کہتے ہیں امیر معاویہ غلط تھے، داتا صاحب کہتے ہیں امیر معاویہ درست تھے۔
داتا صاحب اور جن کے دروازے پر خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے، اللہ قلب اتنا روشن کر دے کہ کسی کافر پر نگاہ ڈالے تو کافر کو بھی اللہ ایمان کا نور عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی یہ داتا کے قدموں میں بیٹھے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، اور یہ نہیں کہ گھر جا کر پڑھایا، اللہ نے یہ نگاہ میں یہ قوت پیدا کی تھی، نگاہ میں یہ صلاحیت پیدا کی تھی، جس کافر پر دیکھتے تھے، نظر ڈالتے تھے، اللہ اس کو ایمان کا نور عطا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے داتا کے قدموں میں، تو اللہ یہ مقام دے، خود داتا کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اور داتا علی حجویری نے جو کشف المحجوب لکھی، یا داتا رحمۃ اللہ علیہ نے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا، وہ یہ تھے، اللہ کے ولی تھے، صحابی تھے، کاتب تھے، تو کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا معاذ اللہ کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کھاتے ہیں، پتہ ہے کہیں پھنس جائے تو ہم کہتے ہیں 11ویں پیرو ہماری مدد کرو، سوا 11 روپے 11ویں دے سو، وہ کہتے ہیں نا، بکرے مارتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے پیر جن کو کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کی اولاد میں سے، اس کی اولاد میں سے امام حسن کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی چاہتا ہے، سننا، حسنی سید ہے، ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی سید، حضرت علی کے پوتے۔ آج ہم کتے کی طرح ہم میں سے کوئی بھونکے بکواس کرے کہ امیر معاویہ غاصب تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں علامہ خفاجی نے لکھا، میں پھر بات کروں گا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھونکے، کہا گیا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ میں نہیں کہتا، یہ انہوں نے کہا، اور میں تو ان کے ساتھ ہوں نا، کہ جو کسی صحابی کے ساتھ جو حضرت علی کی شان میں بھی بھونکے تو وہ بھی کتا۔ ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو وہی کتا، جو کسی بھی صحابی کے بارے میں بکواس کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جی چاہتا ہے میں رستے میں بیٹھا ہوں، توجہ کرنا، وہ سے پاک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا، جی چاہتا ہے میں رستے میں بیٹھا ہوں، امیر معاویہ کی سواری گزرے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سواری گزرے، مجھے سواری گزرے اور گرد اٹھے، وہ گرد آ کر مجھ پر پڑے، وہ گرد آ کر، وہ مٹی آ کر مجھ پر پڑے، میں رب کی بارگاہ میں قیامت کے روز عرض کروں گا، مولا اس مٹی کا صدقہ میری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج اتنی آنکھیں کھل گئی۔ شیخ علی بن حیدی کہتے ہیں، سننا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھنے کے خلفاء میں سے تھے، یا ان کے خلفاء میں سے کوئی خلفاء تھے، خلیفہ تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہی انہی کے حوالے سے کرنا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں واعظ کر رہے، ممبر پر بیٹھے، کہتے ہیں دوران ممبر، دوران محفل غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور دوران محفل میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں محفل میں اسی طرح محفل بنی ہوئی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، دوران محفل میری آنکھ لگ گئی، دوران محفل میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں میری آنکھ بند ہوئی نا، جسم کی آنکھ بند ہوئی نا، دل کی آنکھ کھلی اور سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، علی بن حیدی اگر تو سلامتی چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، فضل چاہتا ہے، عبد القادر کے ساتھ رہا کر، اللہ یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ سبحان کہتے اللہ۔ جب میں نے آنکھ کھولی نا تو میں نے اپنے آگے دیکھا، کہتے جب میں نے آنکھ کھولی، میری آنکھ کھلی، میں نے آگے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے۔ تو میں نے جب دیکھا انہوں نے تو کہتے میں فوراً کھڑا ہوا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شاید میں علی بن حیدی سچ بتا، ابھی تو نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ سرکار خواب میں آئے ہیں۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تو خواب میں دیکھ رہا تھا، اللہ مجھے جاگتے میں دکھا رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ
جو چلتے پھرتے ہوں سرکار کی دار عطا فرمائے. کیا وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر عاشق تھے، اگر معاذ اللہ وہ ظلم کرنے والے تھے، کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان کا اس طرح سے نام لے سکتی؟ وہ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا مقام کلامی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اسے پاک نے ارشاد فرمایا. سرکار سے کھا کے کسی نے زیارت کی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ عبد القادر یہ کیوں کہتا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے؟ آقا نے ارشاد میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا. وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آئی لیتے، غوث پاک کو غوثیت بھی مقام و مرتبہ ملا، رب نے کرم کیا. اور کیوں کیا؟ سرکار کے صحابی امیر معاویہ سے محبت کرنے والے. میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ کون ہے جو آپ پڑھیں ان کی بحر منیر واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے جب قادیانی کے ساتھ مناظرے کا معاملہ تھا لاہور کے حوالے سے، کہ اس نے کہا کہ ایک اندھا لاتے ہیں یا کوئی دورا لنگڑا لاتے ہیں، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا تو کیا کہتے ہیں وہی اب کر ہوگا. پتہ ہے اسے بات کی تھی قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کبھی سے. تو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لونگڑے میں بھی جان ہوتی ہے، لنگڑے میں بھی جان ہوتی ہے، اپاہج میں بھی جان ہوتی ہے، اندھے میں بھی جان ہوتی ہے. دو مردے رکھتے ہیں. مجھے یقین ہے جن کے کہنے پر میں یہاں پر آیا ہوں میں مردوں سے کہوں گا اللہ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تعالی مردوں کو بھی زندگی عطا کر دے گا، مردوں کو بھی جلا بخشے گا، مردوں کو بھی زندگی عطا کر دے گا. وہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتاب پڑھیں، کافی ساری کتب ہیں ان کی. ایک کتاب ہے میرے ذہن میں اس کا نام نہیں رہا، آپ ارشاد فرمایا وہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے لکھا کہ وہ کاتب وحی تھے، وہ صحابی رسول تھے. حضرت میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حسینی سید تھے، حضرت علی کی اولاد میں سے. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سمجھتے ہیں یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سمجھتے ہیں یا پھر دادا صاحب زیادہ سمجھتے ہیں یا غوث پاک زیادہ سمجھتے ہیں یا امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں، امام حسین زیادہ سمجھتے ہیں، امام باقر زیادہ سمجھتے ہیں یا حضرت امام جعفر صادق زیادہ سمجھتے ہیں یا زین العابدین زیادہ سمجھتے ہیں یا آج کل کے وہ کتے زیادہ سمجھتے ہیں جو امیر معاویہ پر بھونکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے انصاف مانگتا ہوں، خدا کے بندو ڈر کر نہیں. ہم لوگ آج کیسے ذہن گر چکے ہیں نا. دین کے بارے میں بات کرنے میں بندے میں ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہے وہ ذاتی مصلحت کی خاطر اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نوٹ کے لیے، اپنی ٹھوٹا کے لیے، اپنا آپ بنانے کے لیے جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، اپنی ٹھوٹا بنانے کے لیے لوگوں کے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، اپنا حق جتانے کے لیے، اپنا جو ہے وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے یا کسی کو جو ہے وہ زد و کوب کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ہم ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں. لینے کے در پہ رہتے ہیں کہ مجھے ملے. امام حسن نے امیر معاویہ کو عراق کی سلطنت دی، یمن کی، فلسطین کی، مکہ کی، مدینہ کی سلطنت دی تو اس لیے دی کہ میں سلطنت دے رہا ہوں اور امیر معاویہ سے اسلام کی سربلندی دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل؟ کہا کس کی بات کر رہے ہو، کس کا موازنہ کس کے ساتھ؟ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے کہا، بہت بڑے محدث تھے، کسی نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کس سے موازنہ کر رہے ہو؟ کہاں امیر معاویہ اور کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ کہاں امیر معاویہ اور کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے پوتے پر پوتے اس طرح کے لگتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ سرکار کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہاں امیر معاویہ اور کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ پوچھا کیا فرق؟ کہا امیر معاویہ نے سرکار کے ساتھ جو جنگیں کی ہیں ان جنگوں کے دوران جو ان کے گھوڑوں کے ساتھ جو قدموں کے ساتھ لڑ کر جو خاک اڑی، وہ خاک جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں
آئی وہ نتنوں کی خاک عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. کوئی بات کی بات رہی، گھوڑے کا سوار بات کی بات رہا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خدا میں قائم نہیں ہے، ورنہ میں بزرگوں کے اقوال آپ کو بتاتا. بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول، عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی قول، اور کئی لوگوں کے اقوال ہیں کہ جو نچوڑ ہے جن کا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بکواس کرے، فرمایا کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور روشنی کیسے پھوٹے. رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں النظر الی وجه الظالم تصفق القلب. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کسی ظالم کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی دل کالا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ دل کالا ہونے سے کیا مراد؟ نیکی میں دل نہیں لگتا، مسجدوں میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، بندہ ماں باپ کا نافرمان، حرام کھانے پر تلا رہتا ہے. جب دل کالا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ سارے اعمال کالے ہو گئے. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو، ان کے ساتھ تعلق بھی ہو، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ محبتیں بھی جتلا رہے ہوں، اور دعویٰ یہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سرکار کے جو ہے امتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے امتی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بکواس کرے. فرمایا کہ جو امیر معاویہ کے حوالے سے بکواس کرے، تان کرے، بھونکے، علامہ غفاری جی کہتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. آخری باتیں عرض کر دوں، ایک واقعہ ہے. اجازت ہے صاحب کی طرف سے؟ جس کی اجازت ہے آپ کھڑا کرے، بعد میں یہ نہیں کہنا ٹائم زیادہ لے لیا. اجازت ہے نا؟ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے کہنے والا، کہنے والا کے بزرگ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے. یہ محمد علی نقشبندی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے محمد علی نقشبندی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ جعفریہ، تحفہ جعفریہ، عقائد جعفریہ، ان کی اور بھی کتب ہیں. محمد علی نقشبندی صاحب یہ مفتی صاحب گزرے ہیں، ان کی بھی وفات ہو گئی کچھ ٹائم پہلے، کچھ مہینے پہلے. آپ کہتے ہیں کہ میں پیر باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا. پیر باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں. کون ہے؟ سید. امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، اور سرکار کے خون مبارک کی آمیزش ان کے رگوں میں ہے. حضرت علی کا بیٹا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مفتی محمد علی نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا پیر باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور باقی حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے یہ کہا، مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات کی کہ حضرت عوام تو عوام آج کل کے مولوی بھی بعض اور بعض اوقات پیر بھی جو ہے وہ امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، بڑا غلط ہو رہا ہے. پیر باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مفتی صاحب آپ نے کتابیں پڑھ کر امیر معاویہ کو مانا ہوگا، اور میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کی شان میرے دل میں پختہ کیسے ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. پوچھا کیسے؟ کہا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا دن 10 بجے، ایک شخص میرے پاس ہے، کچھ باتیں اس طرح کی چلی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے، یہ بڑا انہوں نے غلط کیا. کہ تو بندہ اٹھ کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے تو بڑا غلط کیا ہے، مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مجھے ایسے لگا کہ جتنے بھی فیوز و برکات وہ بیعت کے ذریعے جو مجھے اجازتیں تھیں مختلف بزرگوں کی، حضرت امیر معاویہ کی شان میں اس طرح کے لفظ کہنے کی دیری تھی کہ پیچھے سے بزرگوں کا ہاتھ ہٹ گیا، فیوز و برکات ختم، وہ انوار تجلیات کی جو بارشیں آ رہی تھی وہ ختم، نمازوں میں سکون ختم، عبادتوں میں سکون ختم. دل بڑا پریشان تھا اور دل میں یہ آئی خدایا مجھ سے کیا غلطی ہوگی. کہتے میں بڑا پریشان ہوا، بڑے دن ہوتے ہوئے گزرے. کافی دنوں بعد کہتے تقریباً 6 مہینے بعد، کتنے 6 مہینے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما.
سرکار میاں شیر احمد شاہ پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور ہمارے پیر مرشد نور حسن شاہ صاحب تشریف فرما ہے. انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہے اور میں نے دیکھا کہ سرکار کے دائیں طرف حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. سبحان. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ بھی چپ رہے اور سرکار دو عالم سے بھی خاموش رہے. حضرت علی نے کہا بیٹا تجھے کیا لگے جھگڑا میرا اور معاویہ کا تھا, تجھے کیا لگے کہ ہمارے جھگڑے میں تو بولے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرے ابا جی بھی مجھ سے ناراض ہیں. کہتے ہیں میں بڑا سٹ پٹایا, یہ کہہ کر کہتے ہیں وہ نکل گئے. 6 ماہ تک یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری منقطع رہی, فیض ملنا بند ہو گیا. حضرت علی جن کی اولاد میں سے پیر باقر شاہ صاحب ہیں, حضرت علی نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, کیوں امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کیا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہوا, رو کر عرض کی آقا غلطی ہو گئی. آقا نے کرم فرمایا امیر معاویہ کے حوالے سے جب میں نے معافی مانگی اللہ نے سرکار کے قدموں کا صدقہ مجھے دوبارہ وہ فیوز و برکات عطا فرما. سبحان اللہ. تکبیر میں عرض کروں گا آپ سب سے کہ یہ مہینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک اسی مہینے میں ہے. ان کے سال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں محفلیں بھی کروائیں, کم از کم کتاب کو لے لیں, ان کا تعارف بیان کریں, ان کے سال ثواب کی ختم رکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ بزرگ قوم تھے, یہ دشمن امت نہیں تھے بلکہ امت کا سر فخر سے بلند کرنے والے. اور اس ساری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام حضرت علی کے برابر ہے, ایسا نہیں. کہاں حضرت علی اور کہاں امیر معاویہ, برابر ہونا تو دور, اوپر ہونا تو دور کی بات, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت علی کے برابر بھی نہیں. کہاں حضرت علی اور کہاں امیر معاویہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت علی سے کم ہو تو ان کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دیں. ان کی محبت کے جو ہے وہ چراغ امام زین العابدین نے روشن کیے, امام باقر نے روشن کیے, حضرت حسن و حسین نے روشن کیے, حضرت علی نے ان کی شان بیان کی ہے, داتا صاحب نے ان کی شان بیان کی, خواجہ معین الدین چشتی نے ان کی شان بیان کی, باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا. اتنی بڑی ہستیوں کو چھوڑ کر تو پاگل ہی ہوگا کسی ایسے بدبخت کے پاس بیٹھے جو ان کے بارے میں بکواس کرے اور چپ رہے. اللہ سبحانہ ہم سب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اہل بیت کرام اور دیگر صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین و صلی اللہ علیہ وسلم.